انم میری بات غور سے سنو. لائٹ آف ہوتے ہی ارشمان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. باہر زبیر کی گاڑی تیار کھڑی ہے. نعمان نے اسے کیک کھلاتے کان کے پاس منہ لا کر آہستگی سے کہا. چہرے پر مسکراہٹ رکھو. کسی کو محسوس نہیں ہونا چاہیے ہم کیا بات کر رہے ہیں. سیل آف کر دینا اپنا. بے فکر رہو, تمہیں اور تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہونے دوں گا. بس مجھ پر بھروسہ رکھو. بھروسہ کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا. اور ہاں, تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج. وہ کیا بول رہا تھا اور کیوں؟ انم کو اس لمحے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. کتنے سوال تھے ذہن میں, کتنی الجھنیں, مگر وہ نہیں پوچھ سکتی تھی. آخری جملہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے ادا کیا. پھر گال کو نرمی سے چومتے ہلکا سا دور ہٹا. اس کا بس ایک قدم دور ہٹنا تھا کہ لائٹس آف ہو گئیں. وہ ڈر گئی تھی. اس قدر گپ اندھیرا کے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا. وہ تو اچھا تھا کہ اس نے ارشمان کا ہاتھ پہلے سے پکڑ رکھا تھا, مگر اپنے وجود میں ہمت جمع کر خدا کے بعد اپنے شوہر پر بھروسہ کرتے ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر لوگوں سے ٹکراتی ہوئی ہال کمرے سے نکل گئی. ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کمل. السلام علیکم لسنر, میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ سمیر اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کمل کا ناول قلبی محبت کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ لے کر. تو بتائیے آپ سب کیسے ہیں. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ناول کا اختتام جو ہے وہ کیسا لگ رہا ہے, کیونکہ ناول اینڈنگ کی طرف ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. بہت محنت ہوتی ہے یار, تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. ایک کلک ہی تو کرنا ہے, لائک ضرور کیجیے گا ویڈیو کو. تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. یہاں اکیلے کیوں کھڑی ہیں. وہ گارڈن میں سجاوٹ کروا رہا تھا کہ نظر اوپر ٹیرس پر کھڑی فائزہ پر گئی. وہ کام نپٹا کر تیزی سے اوپر آیا. فائزہ اس لمحے اکیلا رہنا چاہتی تھی. دل شدید رنجیدہ تھا اس کا. وہ پیچھے سے آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے پوچھنے لگا, تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا. اس کا ارادہ ڈرانے کا ہرگز نہ تھا, مگر وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھیں کہ دنیا کی کوئی خبر ہی نہ تھی. اسے نہیں علم کب زبیر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا. اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ڈر جائیں گی. سوری. وہ مسکرا کر کہتا ہوا اسے دیکھنے لگا جو سامنے ڈھلتے سورج کو تکنے لگی تھی. اٹس اوکے. ڈھلتے سورج کی زرد کرنیں نیلے آسمان پر پھیلی ہوئی تھیں. اندھیرا ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا. ڈھلتے سورج کی زرد کرنیں نیلے آسمان پر پھیلی ہوئی تھیں. اندھیرا ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا, مگر ان کا دل مکمل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا. کیا ہوا ہے؟ اتنی اداس کیوں ہے؟ وہ پڑھ سکتا تھا اس چہرے پر چھائی اداسی و رنج کو. اداس؟ نہیں تو میں کیوں اداس ہونے لگی؟ سب تو ہیں میرے پاس. میری انم آج اپنے گھر میں خوش و آباد ہے. مجھے اور کیا چاہیے بھلا اس زندگی سے. وہ بہت کوشش کر رہی تھی کہ لہجے میں کرب نہ جھلکے, مگر وہ جھلک ہی آیا تھا. آنکھیں نم ہو ہی گئی تھیں. کسے بتائے اپنا دکھ, کس سے کہے. بہت تنہا رہ گئی ہے وہ. شادی کے صرف 1 سال بعد اس کا شوہر اسے چھوڑ کر باہر ملک چلا گیا تھا کام کرنے. پوری زندگی جیسے تنہا ہی گزاری تھی, مگر تب ایک آس تھی, ایک اچھی زندگی کی آس, خوشحال زندگی کی آس. مگر اب تو کچھ نہ بچا تھا. وہ ظالم اسے طلاق دے کر بغیر طلاق کی کوئی وجہ بتائے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا. اسے لگتا تھا وہ آرام سے تنہا زندگی گزار لے گی, مگر نہ جانے کہاں سے زبیر اس کی زندگی میں چلا آیا. ایک عورت پہلی ہی نگاہ میں بھاپ لیتی ہے مرد کی نگاہ کو. وہ بھی بہت پہلے ہی زبیر کی آنکھیں پڑ چکی تھی. عمر کا فرق اس قدر تھا ان کے درمیان کہ وہ خود بھی زبیر کی جانب راغب ہوئے. اپنے دل کو, اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی اب تک. جب سے زبیر نے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا تب سے تو جیسے تنہائی کاٹنے کو دوڑنے لگی تھی. روح و جسم میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہمارا جسم عمر کے بڑھنے کے ساتھ تغیرات کا شکار ہوتا ہے, مگر روح وہ نہیں بدلتی, وہ بوڑھی نہیں ہوتی. اس کا چلبلا پن و چاہے جانے کی خواہش ختم نہیں ہوتی. شاید اپنے لیے ایک ساتھی
دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے سرسری سے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے جواب پر وہ حیرت سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ثنا ہے میرے ساتھ، خاصا جتاتے ہوئے۔ کب تک رہے گی؟ ایک آئی برو اچکا کر گمبھیر لہجے میں سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد کیا؟ سوچ رہی ہوں جہلم چلی جاؤں، اپنا کیفے پھر سے اسٹارٹ کروں گی، دل لگا رہتا تھا اس سے۔ ہوا سے اڑتے ہوئے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کر زبردستی مسکان چہرے پر سجائے بولی۔ تب دل کسی کی چاہ میں نہیں تھا، اس لیے بہل جاتا تھا۔ اب اسے چاہ لگی ہے، اب نہیں لگے گا۔ اس کی بات پر وہ اسے بے یقینی سے دیکھے بغیر نہ رہ سکیں۔ کتنی سادگی سے اس لڑکے نے کہہ دیا تھا کہ وہ جانتا ہے دل اس سے لگا ہوا ہے، اب کہیں لگے گا نہیں۔ لگ جائے گا، میں لگا لوں گی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ملیں۔ زبیر کی آنکھوں سے جھلکتی محبت اسے اپنی جانب مقناطیسی طاقت کی طرح کھینچ رہی تھی۔ زبیر ایک قدم قریب ہوا تو وہ تیزی سے ایک قدم پیچھے ہو کر نظر چرا کر سنجیدگی سے کہنے لگیں، وہ تو جبر ہوگا پھر، رضا تھوڑی۔ کب تک جبر کر سکتی ہیں آپ؟ وہ ایک قدم اس کی جانب لیتے سوالیہ انداز میں استفسار کرنے لگا۔ وہ قریب آنے لگا تو اس نے نگاہ اٹھائی، پھر آنکھیں ملیں اور اس بار وہ پلٹنا بھول گئیں۔ زبیر کی آنکھیں اس لمحے فائزہ کو قاتلانہ لگیں، جو دل پر وار کر رہی تھی ڈائریکٹ۔ زبیر بس کر دو پلیز، میں اور نہیں لڑ سکتی۔ حالت بے بسی سے وہ رونے لگی تھی۔ بے بسی بھی تو بلا کی تھی، وہ بہت چھوٹا تھا عمر میں۔ ڈر لگتا تھا کہیں آگے جا کر وہ منہ نہ موڑ لے۔ ایک بار پھر ٹوٹنے کی ہمت نہ تھی۔ کون لڑ رہا ہے؟ وہ اس کے دونوں بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑ کر انجان لہجے میں پوچھنے لگا۔ میں لڑ رہی ہوں، خود سے، اپنے جذبات سے، اپنے احساسات سے، اپنے خیالات سے۔ پلیز مت کرو، مجھے ٹوٹنے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انکار تو کر وہ جانتی تھیں زبیر دانستہ طور پر جلا رہا ہے، اگنور کر رہا ہے، مگر پھر بھی دل برداشت نہیں کر پا رہا تھا اس کی بے رخی، اس کا کسی اور کو توجہ دینا، اس کا کسی اور کے ساتھ ہنسنا مسکرانا۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ آپ یقین نہیں کر رہی مجھ پر، میں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ ایک بار یقین تو کر کے دیکھیں۔ وہ اعتبار دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کے صدقے جذبات کی عکاسی کرتی معلوم ہوئیں مقابل کو۔ تم بدل جاؤ گے، مجھے پتہ ہے۔ جب مجھ سے شادی کے بعد دوسری لڑکیوں کو دیکھو گے تو تمہارا دل بھاگے گا مجھ سے۔ ابھی اندھا ہوں؟ ابھی نظر نہیں آ رہی کیا؟ وہ جھنجھلا کر پوچھ اٹھا۔ دیکھو فائزہ، بند کرو خود کو اور مجھ کو یوں تکلیف دینا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس سے کہیں زیادہ تمہاری عزت کرتا ہوں۔ تمہیں تو اندازہ بھی نہیں میرے دل میں تمہارا مقام کتنا اونچا ہے۔ مجھے جینے کی کوئی خواہش نہیں تھی، اس لیے موت سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ بے فکر ہو کر موت کے کنویں میں چھلانگ لگا سکتا تھا، مگر اب نہیں، کیونکہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں جینا چاہتا ہوں، اپنی فیملی بنانا چاہتا ہوں۔ میری آنکھیں بند و کھلے ہونے کا حساب نہیں رکھتی، یہ بس خواب دیکھتی ہیں، تمہارے خواب۔ تم نہیں سمجھ سکتی جس انسان نے ہر رشتے کے ہوتے لاوارثوں کی طرح زندگی گزاری ہے، اس کے لیے ایک ایسی عورت کیا معنی رکھتی ہے جو اس کی فکر کرتی ہے، اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتی ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کے وجود کو ہر شے پر اہمیت دیتی ہے، اس کے لیے صرف ایک فون پر اپنے شہر سے دوسرے شہر دوڑے چلی آتی ہے۔ تمہیں شاید میری ضرورت نہ ہو، مگر مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میرے دل کو دھڑکنے کے لیے تمہارے دیدار کی ضرورت ہے، مجھے خوش رہنے کے لیے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ پلیز میرا ہاتھ تھام لو، مجھے تھام لو۔ اس کے ہاتھ کو اپنے دل کے مقام پر رکھ اپنی محبت کا والہانہ اظہار کیا۔ لیکن لوگوں کا کیا؟ وہ تو یہی کہیں گے آنٹی نے بچہ پھنسا لیا۔ اپنا ہاتھ اس کے دل کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کرتے جو دل کا خوف تھا بیان کرنے لگی۔ غلط نہیں تھی وہ، نہ اس کا خوف بے وجہ تھا۔ ہم بڑے منہ پھٹ ہوتے ہیں، ذرا بڑی عمر کی عورت کو کم عمر کے لڑکے کے ساتھ دیکھا تو مس میچ کا خطاب دے ڈالتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے یہ پرفیکٹ میچ؟ کون بتا سکتا ہے فیوچر میں کتنی عمر کا مرد کتنی عمر کی عورت کے لیے بہتر ثابت ہونے والا ہے؟ ہم عمر جوڑوں کی شادیوں کے ٹوٹنے کی خبر بھی تو سنتے ہی ہیں نا۔ یعنی پرفیکٹ میچ تو ہم عمر ہونا بھی نہیں۔ پرفیکٹ میچ صرف وہ ہے جسے خدا نے بنایا، اور یہ وہی بہتر جاننے والا ہے کہ اس نے کس جان کو کس جان کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے اپنی عقل کے گھوڑے اس میدان میں نہ دوڑائیں۔
جو آپ کے لیے ہے ہی نہیں، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں۔ ہماری امی حضور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے محبت عمر نہیں دیکھتی۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرت خدیجہ کی شادی بہترین مثال ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مرد کا عمر میں عورت سے چھوٹا ہونا شادی کے لیے کوئی معیوب بات نہیں۔ وہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہ تھا، اس کے صدقے جذبات کو بار بار ٹھکرا سکے اتنی ہمت نہیں تھی فائزہ میں۔ وہ سر جھکا کر رونے لگی تو زبیر نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں بڑے حق سے پہنا دی۔ اس کا اچانک عمل فائزہ کو حیران کر گیا تھا۔ ایک منٹ نہ لگایا اس لڑکے نے اسے خود سے منسوب کرنے میں۔ منگنی مبارک، ذرا تھوڑے کام سے فارغ ہو جاؤں پھر نکاح کر کے آپ کو اپنے اپارٹمنٹ لے جاؤں گا۔ میں مزید آپ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا، اس زندگی کا بھروسہ نہیں ہے نا، اس لیے آپ کو نکاح کر کے جلد سے جلد اپنا کر لینا چاہتا ہوں۔ ولیمے کے طور پر اپنی حیثیت کے مطابق دعوت رکھ لوں گا۔ وہ تو ولیمے تک کا پلان بنا چکا تھا۔ اس کی بات سن وہ پرنم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اپنی قسمت پر، جیسے دامن آج خوشیوں سے بھر گیا ہو، خدا نے اس کے صبر کا پھل دنیا میں ہی دے دیا ہو۔ اچھی لگی، میں نے پہلی بار کسی لڑکی کے لیے انگوٹھی خریدی تھی، اس لیے تھوڑا نروس ہوں کہ پتہ نہیں آپ کو پسند آئے یا نہیں۔ اس کے استفسار پر وہ مسکرا دیں۔ بہت اچھی ہے، فائزہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ شکر، آپ کو پسند آ گئی۔ وہ شکر ادا کرتے ہوئے فائزہ کے وجود کو گہری بولتی نگاہ سے تکنے لگا، جس پر وہ جھیپ کر نظر جھکا گئیں۔ اگلا سین، وہ اپنی ساڑی میں الجھی ہوئی تھی جب نعمان کمرے میں داخل ہوا۔ کیوں دلائی تم نے مجھے یہ ساڑی؟ اب دیکھو مجھے سیٹ کرنا ہی نہیں آ رہی۔ اس خوبرو نوجوان کو دیکھتے ہی وہ بگڑی۔ لال رنگ کی ساڑی میں الجھی وہ لڑکی نعمان کے دل کی اسپیڈ بڑھا گئی تھی۔ اندازہ تھا کہ اچھی لگے گی اس پر، مگر اتنی اچھی کہ دل باولا ہو جائے، یہ خبر نہ تھی۔ اس کے نازک سے وجود پر وہ لال رنگ کی ساڑی خاصا جچ رہی تھی۔ ان گرے آنکھوں سے جھلکتی جھنجھلاہٹ تو اس نے دیکھی ہی نہیں۔ نظر اس کے خوبصورت سراپے سے ہٹتی تو دیکھتا نا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے تیزی سے اس کی جانب آیا۔ مجھے قریب بلانے کے بہانے بنانا بند کرو سافٹ کینڈی، بہت بیزی ہوں میں آج۔ اس کی بات کا من چاہا مطلب اخذ کرتے کان کے پاس منہ لا کر بھرائی آواز میں شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا، واٹ؟ وہ بے ساختہ ہی منہ بسور کر احتجاجی نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے بولی، کیا؟ اتنی معصوم نہ بنو، سب سمجھتا ہوں میں۔ اس کے کھلے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے چھوٹی آنکھوں سے مقابل کو گھورتے ہوئے کہا، جیسے واقعی اس کی چوری پکڑی ہو۔ اف نعمان، تم اور تمہاری خوش فہمیاں، اتنے کوئی حور پرے نہیں ہو تم کہ تمہاری قربت کے لیے تڑپوں۔ وہ جھنجھلا کر دانت پیستے ہوئے مغرور لہجے میں طنزیہ بول اٹھی، واقعی؟ تو اب تک دور جانے کا کیوں نہیں کہا؟ وہ ایک آئی برو اچکا کر پلے فل انداز میں پوچھنے لگا۔ ہٹو، میں بس بولنے ہی والی تھی۔ اس کے ٹوکتے ہی اگلے ہی پل سرخ ہوتے گال کے ساتھ فوراً اس کے سینے پر ایک ہاتھ مار کر خود سے دور کیا۔ اس کے ٹوکنے پر وہ تھوڑی شرمگی میں مبتلا ہوئی تھی۔ یہ بات اس کے لیے خود بھی حیران کن تھی کہ اس نے نعمان کو خود سے دور کرنے کی کوشش تک نہ کی، جبکہ مقابل مسکراتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا نیا سیل اٹھا کر ساڑی سیٹ کرنے کا طریقہ سرچ کرنے لگا، پھر ایک ویڈیو چلا کر سنگھار دان سے سیل لگا دیا۔ نیٹ کا زمانہ ہے مسز نعمان ولید، پھر کہتی ہو قربت کے لیے نہیں تڑپتی، خاصا جتاتے ہوئے مفاہمانہ انداز میں گہرا طنز کر اپنے انابی لبوں کے کناروں پر اسمارٹ مسکراہٹ سجائے گویا ہوا۔ اس لمحے انم کو خود ہی پر بڑا غصہ آیا کہ یہ آئیڈیا اسے کیوں نہیں سوجھا۔ میری جان، میں واقعی بہت بیزی ہوں آج، سوری، ورنہ خوشی خوشی پارٹی قبول کرتا۔ اس کی زلفوں میں اپنی 4 انگلیاں الجھا کر انگوٹھا رخسار پر نرمی سے رگڑتے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے ذومعنی انداز میں کہا، مجھے خیال ہی نہیں آیا نیٹ سے ویڈیو دیکھنے کا۔ تم زیادہ خوش فہمی کا شکار نہ ہو کہ قریب بلانے کے لیے بہانے بنا رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے پلو پکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کمزور سی کوشش کرتے خاصا جتا کر بولی، جو بھی ہے میں بتا دوں، آج رات میں میسر نہیں ہوں، اس لیے کوئی ارمان مت جگانا۔ اس کے کہتے ہی انم ناسمجھی سے اسے تکنے لگی،
کیوں؟ کہیں ابھی وہ پوچھنے ہی لگی تھی کہ مقابل اس پر جھکا اور مزید الفاظ اس لڑکی کے منہ میں ہی کہیں دم توڑ گئے۔ اس کے عمل میں آج بلا کی شدت تھی، جیسے ہر آتی جاتی سانس کو بھی اپنے نام کر لینا چاہتا ہو۔ وہ اسے الماری سے چپکا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ دور ہوا تو انم گہرے سانس بھرنے لگی، مگر وہ حیران ہوئی یہ دیکھ کے کہ نعمان ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہ رکا۔ تیزی سے اس کی جانب اپنی پشت کر پھرتی سے کمرے سے نکل گیا۔ آج اس کا رویہ کچھ الگ تھا، یا اسے لگا۔ وہ یہی سوچتے ہوئے سنگھار دان کے پاس واپس کھڑی ہوئی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو لپسٹک ہونٹوں کے بجائے چہرے پر پھیلی نظر آئی، جس کے سبب چہرہ عجیب ہی نقشہ پیش کر رہا تھا، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ بہت بیزی ہے۔ وہ سر جھٹک کر طنزیہ بولتی بے اختیار ہی مسکرا دی، پھر ویڈیو روک کر پہلے اپنا میک اپ ٹھیک کیا، پھر ساڑی۔ موم، آپ کو پتہ ہے آج ڈیڈ نے ارشمان کی دلی خواہش پوری کر دی۔ ارشمان انم کو دیکھ مسرت بھرے لہجے میں بولا جب وہ اس کے چہرے پر کریم لگا رہی تھی۔ دلی خواہش؟ وہ کیا؟ وہ انجان لہجے میں تجسس سے پوچھنے لگی، ساتھ ساتھ پاؤڈر تھوڑا سا ہاتھ میں نکال کر اس کے چہرے پر لگایا۔ بڑی سی برتھ ڈے پارٹی، جس میں ارشمان کی موم ہو، ڈیڈ ہو، الماس آنی ہو، نانی ہو اور بہت سارے مہمان۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں کو پھیلا کر مسرت بھرے لہجے میں بتانے لگا۔ اوہ اچھا۔ انم کو اچھا لگتا تھا اس ننھے شہزادے کی باتیں سننا۔ وہ نان اسٹاپ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ دونوں ہی ماں بیٹے بہت خوش تھے۔ سیم تیار ہو گئے؟ نعمان خود تیار ہو کر اپنے کالر کا بٹن لگاتے عجلت سے پوچھتے ہوئے ارشمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ جی ڈیڈ، ارشمان تو بالکل تیار ہے۔ انم اسے مکمل تیار کر چکی تھی، بس جوتے پہنانا باقی تھا۔ وہ جوتے پہنانے لگی تو نعمان پر نظر پڑی، جو جلد بازی کے سبب اپنے کالر کے بٹن سے الجھتا دکھائی دیا۔ ارشمان 1 منٹ، وہ ارشمان سے کہتی کھڑے ہو کر نعمان کے پاس آئی۔ ہاتھ ہٹاؤ، میں لگا دوں۔ اس کے ہاتھ پر ہلکی سی دھپ مار کر ہٹاتے خود تھوڑا سا اچک کر اس کے کالر کا بٹن لگانے لگی۔ اس کے پرفیوم کی میٹھی سی مہک نے 1-2 ثانیوں کے لیے اسے اپنے حصار میں جکڑا، لیکن نعمان نے اس کی جانب نگاہ نہ کی، جیسے اسے دیکھنا ہی نہ چاہتا ہو۔ بٹن لگاتے وقت اس کی گرم سانسیں نعمان اپنے وجود پر محسوس کرنے لگا۔ مانا نگاہیں ارشمان پر ٹکی تھیں، مگر ذہن اپنی بیوی کی مہک میں ہی الجھا پڑا تھا۔ دیکھو آرام سے ہو گیا، اپنی جلد بازی و غصے میں تم ہمیشہ بنتا کام بگاڑ دیتے ہو۔ اس نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی نعمان نے اسے طنز گمان کیا، جو اس کے دل کو چوٹ کر گیا۔ ٹھیک کہا تم نے، میں ہمیشہ اپنی جلد بازی اور غصے میں کام بگاڑ دیتا ہوں، مگر اس بار نہیں، اس نے خاصا گمبھیر لہجے میں اسے تکتے ہوئے کہا، پھر آگے بڑھ کر ارشمان کو جوتے پہنا کر اپنی گود میں اٹھا کر لے جانے لگا۔ انم اس کے ادا کیے جملے کے مطلب کو سمجھنے میں لگی تھی، جب دروازے پر جا کے اس نے مڑ کر منجمد کھڑی اس دشمن جاں کو دیکھا۔ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس خوبرو نوجوان کی بلند آواز پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں تو تیار ہوں کب سے، وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر تیزی سے اس کے پاس پیچھے آئی۔ اگلا سین، تقریباً سارے مہمان آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انم محسوس کر رہی تھی کہ نعمان کی نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ انم اس کے قریب آ کر آہستگی سے پوچھنے لگی۔ ہاں، اپنے ماموں کا، وہ آ جائیں پھر کیک کاٹتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ ہیلو مسز نعمان، نائس ٹو میٹ یو۔ ایک خوبصورت لیڈی انم کے پاس آ کر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ ہیلو۔ وہ عورت نہیں جانتی اس کا مسز نعمان کہہ کر مخاطب کرنا انم کے دل کو کس قدر خوشی سے سرشار کر گیا تھا۔ اس عورت کی آنکھیں ستائشی تھیں انم کو دیکھتے وقت۔ انم رسمی بات چیت ابھی کر ہی رہی تھی کہ اس عورت سے، جو خود کو نعمان کی رشتے کی پھپھو بتا رہی تھی، کہ اچانک وہ بات کرتے کرتے رکی۔ اس کی آنکھیں سامنے کی جانب منجمد ہو گئیں۔ انم نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک 40 سالہ وجیہہ مرد بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس ہال کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چلنے کا انداز ہی بتانے کے لیے کافی تھا، وہ کوئی عام بندہ نہیں۔ اس کی شخصیت میں بلا کا رعب تھا، ایسا رعب و دبدبا کہ انم اسے نہ جانے کے باوجود اس سے عجیب سا خوف محسوس کر رہی تھی۔ پھر اگلے ہی پل آنکھیں خوف سے پھیلیں
جب اس کے پیچھے ارتسام سمیت 4 لوگوں کے گروپ کو آتے دیکھا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ خوف کے مارے ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی نگاہیں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے لگیں۔ ارشیمان الماس کے ساتھ غباروں سے کھیلتا دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے اپنے بیٹے کی جانب دوڑی۔ اس نے ارشیمان کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا تھا۔ اس نے بہت دعائیں کی تھی خدا سے کہ احتشام ابرار پارٹی میں آ ہی نہ سکے۔ اسے یقین تھا کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اور احتشام ابرار پارٹی میں آ ہی نہیں سکے گا، مگر وہ تو آ چکا تھا۔ یہ دیکھ جسم سے روح خوف کی شدت سے نکلتی محسوس ہوئی۔ کبھی کبھار ہم وہ دعا کرتے ہیں جس میں ہمیں اپنی بہتری نظر آتی ہے، مگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ضروری نہیں جسے ہم بہتر گمان کر کے مانگ رہے ہیں وہ واقعی ہمارے لیے بہتر ہو۔ وہ لڑکی کیا جانے کتنی شدت سے وہ احتشام ابرار کے نہ آنے کی دعا کرتی رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ شدت سے نعمان نے اپنے خدا سے اس کے آنے کی دعا کی ہے۔ الماس اس کے اچانک عمل پر اسے الجھی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا ڈری ہوئی کیوں ہیں آپ؟ اس کی پیشانی پر پسینہ جھلک رہا تھا، جبکہ سانسیں پھولی پھولی کوئی بھی دیکھتا تو سمجھ جاتا وہ ڈری ہوئی ہے، مگر کس سے؟ الماس یہی سوچتے ہوئے پریشان و فکرمند لہجے میں پوچھنے لگی۔ انم، ابھی وہ جواب دیتی اس سے قبل ہی پیچھے سے آواز آئی۔ وہ مڑی تو پیچھے نعمان کھڑا تھا۔ انم، ان سے ملو، میرے ماموں جان احتشام ابرار۔ نعمان کے سامنے وہ اپنا خوف ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ احتشام ابرار نے ہلکی سی مسکان چہرے پر رسمی طور پر سجائے، اس کے آگے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو؟ کیا نعمان واقعی نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ انم احتشام ابرار سے ڈر رہی ہے؟ الماس دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ انم نے نظر جھکائے کہا، اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ نمایاں تھی۔ تھوڑی شرمیلی ہے، برا مت مانیے گا۔ انم کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ ہائل کر اسے خود سے لگاتے مسکرا کر کہا، جس پر احتشام ابرار نے بغیر ایک لمحے کی تاخیر کیے اس بات میں سر ہلاتے اپنا انم کے آگے بڑھا ہوا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اوکے، اچھا لگا آپ سے مل کر، اس نے خاصا رسمی انداز میں کہا۔ انم کو محسوس ہوا اس کے پاؤں خوف کی شدت سے کپکپا رہے ہیں۔ وہ مزید کھڑی نہ رہ سکے گی۔ ہیلو برتھ ڈے بوائے، احتشام ابرار نے اپنی بھاری آواز میں ارشیمان کو مخاطب کیا جو انم کی گود میں تھا۔ ہیلو، ارشیمان نے اپنے ننھے چہرے پر پیاری سی مسکان سجائے جواب دیا۔ یہ میرے ابھی نعمان احتشام کا الگ سے ارشیمان سے تعارف کرا ہی رہا تھا کہ انم تیزی سے بیچ میں بولی۔ ارشیمان کو پیاس لگی ہے، میں اسے پانی پلا کر لاتی ہوں۔ مگر ارشیمان کو تو پیاس نہیں لگی۔ ارشیمان اپنی معصومیت میں تیزی سے رد میں بول پڑا تھا۔ نہیں، آپ کو لگی ہے، ابھی آپ نے کہا نا مجھ سے موم پانی پینا ہے۔ انم نے خاصا ٹھوس لہجے میں کہا۔ ہاں ارشیمان، ابھی تو آپ موم سے پانی کا کہہ رہے تھے۔ چلیں میم، میں ساتھ چلتی ہوں۔ الماس نے انم کی حالت کو سمجھتے فوراً اس کا ساتھ دیا۔ وہ دونوں ارشیمان کو پانی پلانے کے بہانے احتشام ابرار کے پاس سے ہٹ گئی تھیں۔ اگلا سین۔ انم، تم تو بہت چالاک نکلی۔ ارشیمان نعمان کی گود میں تھا۔ نعمان برتھ ڈے بوائے کو سارے مہمانوں سے ملوا رہا تھا۔ اس نے انم سے بھی کہا کہ وہ ساتھ آئے، مگر انم تھکنے کا بہانہ بنا کر سائیڈ میں ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ ارتسام کی آواز پر اس نے نگاہ اٹھائی۔ وہ دانت پیس کر کھا جانے والی نگاہ سے گھورتے ہوئے بول رہا تھا کہ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ پوچھنے لگی۔ تم نے اپنی سم نعمان کو دے دی؟ ابھی وہ دبی دبی آواز میں بول ہی رہا تھا کہ پیچھے سے اس کے کندھے پر کسی نے بھاری ہاتھ رکھا۔ وہ پلٹا تو پیچھے نعمان غراتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے تکتا ملا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ خاصا سخت لہجے میں استفسار کیا۔ نعمان کی آنکھیں سرخ تھیں، جسے ابھی اسے مارنا شروع کر دے گا۔ انم کی سم نعمان کے پاس ہے، یہ بات احتشام ابرار کے بندوں کو کیسے پتہ نہ چلتی؟ نعمان نے اسی کے نمبر سے تو احتشام ابرار کو کال کر کے دعوت دی تھی۔ میں تو بس میم سے پوچھ رہا تھا کہ ان کی کوئی جڑواں بہن ہے، کیونکہ میری ایک کلاس فیلو بالکل ان کے جیسی دکھتی تھی۔ وہ نعمان سے ڈر کر فوری بہانہ بنانے لگا۔ تم اسکول بھی گئے ہو کبھی؟ حیرت ہے۔ نعمان نے انم کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر کے خود سے لگاتے مقابل کو منہ پر ذلیل کیا۔ فی الحال میری وائف کی کوئی بہن نہیں، اوکے؟ اس نے خاصا چپتے ہوئے لہجے میں جواب دے کر اسے جانے کا اشارہ دیا۔ اوکے سر، سوری آپ کو تنگ کیا میم۔
وہ معذرت کرتے ہوئے تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ میرے ساتھ رہو تم۔ انم نے نوٹ کیا تھا وہ اس سے کبھی کچھ نہیں پوچھتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بن کہے سب سمجھ جاتا ہے، اور اس کی یہی خاصیت انم کو آہستہ آہستہ اپنا گرویدہ کر رہی تھی۔ اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ ہائل کر اسے خود سے لگاتے ہوئے بڑی نرمی مگر حاکمانہ انداز میں کہا۔ اگلا سین۔ وہ جوس کا گلاس منہ سے لگائے ہلکا سا مڑا تو برابر سے گزرتے شخص سے اس کا سینہ مس ہوا۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اپنا وعدہ یاد رکھنا نعمان ولید۔ ویٹر کے لباس میں پیچھے سے گزرتے شخص نے اس کے کان میں بلوٹوتھ لگائی۔ یہ عمل اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ نعمان خود بھی اس شخص کو نہ دیکھ سکا۔ بے فکر رہیں، اس نے آہستگی سے مطمئن لہجے میں کہا۔ وہ الگ بات ہے اپنے کوٹ میں ڈلے ہاتھ کی انگلیوں کو کراس کر لیا تھا اس نے۔ سارے مہمان آ چکے ہیں، کیک کاٹیں؟ زبیر نے قریب آ کر آہستگی سے اس کے کان کے پاس منہ لا کر پوچھا، جس پر اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ چلو کیک کاٹتے ہیں۔ چیم یاد رکھنا، ڈیڈ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، اوکے؟ زبیر اس کا اشارہ ملتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ نعمان نے ارشیوان کی پیشانی چومتے ہوئے بڑے جذباتی انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا۔ انم اس کا سرخ پڑتا چہرہ ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے نیچے اکھڑو بیٹھ کر ارشیوان کو اپنے سینے سے لگایا اور چند ثانیوں کے لیے آنکھیں موند لیں۔ وہ حسین گڑیا اس کے ہر عمل کو بغور دیکھ رہی تھی۔ مجھے زندگی جینے کا مقصد دینے کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ اس نے اپنے بکھرتے جذبات کو کنٹرول کیا۔ ارشیوان کو گود میں اٹھا کر وہ انم کی پیشانی چومتے ہوئے بڑی محبت سے کہہ کر کچھ الگ تھا، عجیب، مگر کیا وہ لڑکی نہیں جانتی؟ مگر تھا ضرور۔ اس کی نگاہوں میں، اس کی باتوں میں، اس کے انداز میں، اس کے رویے میں، حتیٰ کہ اس کی مسکراہٹ تک میں۔ وہ ارشیوان کو لے کر آگے بڑھنے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ارشیوان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ خوب تالیوں میں اس ننھے شہزادے نے کیک کاٹا۔ کیک کٹتے ہی نعمان نے کیک کا الگ سے پیس کاٹ کر اپنے ماموں کے آگے کیا۔ احتشام ابرار نے مسکراتے ہوئے اپنے بھانجے کے ہاتھ سے کیک کھایا۔ نعمان نے کیک کھلاتے ہی ہلکا سا اپنے کان کے پاس کھجایا، جو اشارہ تھا۔ اشارہ ملتے ہی زبیر تیزی سے اس ہجوم سے نکل گیا۔ انم، میری بات غور سے سنو۔ لائٹ آف ہوتے ہی ارشیوان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ باہر زبیر کی گاڑی تیار کھڑی ہے۔ نعمان نے اسے کیک کھلاتے کان کے پاس منہ لا کر آہستگی سے کہا۔ چہرے پر مسکراہٹ رکھو، کسی کو محسوس نہیں ہونا چاہیے ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ سیل آف کر دینا اپنا، بے فکر رہو، تمہیں اور تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ بس مجھ پر بھروسہ رکھو، بھروسہ کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور ہاں، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج۔ وہ کیا بول رہا تھا اور کیوں؟ انم کو اس لمحے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کتنے سوال تھے ذہن میں، کتنی الجھنیں، مگر وہ نہیں پوچھ سکتی تھی۔ آخری جملہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے ادا کیا، پھر گال کو نرمی سے چومتے ہلکا سا دور ہٹا۔ اس کا بس ایک قدم دور ہٹنا تھا کہ لائٹس آف ہو گئیں۔ وہ ڈر گئی تھی، اس قدر گپ اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو اچھا تھا کہ اس نے ارشیوان کا ہاتھ پہلے سے پکڑ رکھا تھا، مگر اپنے وجود میں ہمت جمع کر خدا کے بعد اپنے شوہر پر بھروسہ کرتے ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر لوگوں سے ٹکراتی ہوئی ہال کمرے سے نکل گئی۔ لائٹ جاتے ہی شور مچ گیا۔ یہ لائٹ کیسے چلے گئی؟ کوئی لائٹس آن کرو جلدی۔ ڈیم، لائٹ آن کرو، ایک شخص زور سے چیخا، جس کے بعد ہال کمرہ واپس روشن ہوا۔ لیکن اب نہ تو نعمان تھا نہ اس کی فیملی، حتیٰ کہ احتشام ابرار اور اس کے ساتھی بھی غائب تھے۔ ڈیم اٹ، نعمان ولید کھیل گیا۔ ویٹر کی ڈریس میں موجود شخص کان پر لگے بلوٹوتھ پر انگلی جمائے غصے سے بھپر کر بولا۔ انٹیلیجنس بیورو آئی بی پاکستان کی بہترین خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک، جو پارٹی میں بھیس بدل کر موجود تھی، مکمل الرٹ ہو چکی تھی۔ نعمان ولید، تم اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتے۔ اس نوجوان کے کان میں لگے بلوٹوتھ پر جب یہ آواز آئی تو وہ مفہومانہ انداز میں مسکرا دیا۔ وہ کسی بڑے سے ہال کمرے میں موجود ون سیٹ صوفے پر پاؤں رکھے شاہانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے والی کرسی پر احتشام ابرار حالت بے ہوشی میں رسیوں میں بندھا ہوا تھا۔
اس کے کتوں کو نعمان کے بندے گن پوائنٹ پر رکھے ہوئے سامنے کھڑے تھے، جن میں سب سے آگے ارتسام کھڑا تھا۔ اگلا سین: یہ سب کیا ہو رہا ہے زبیر؟ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں؟ انم کے ذہن میں ان گنت سوال چل رہے تھے۔ وہ ارشمان کو اپنے سینے سے لگائے پیسنجر سیٹ پر بیٹھی ڈرائیو کرتے ہوئے زبیر کو دیکھ الجھ کر پوچھنے لگی، پلیز بھابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، مجھے اجازت نہیں ہے آپ کو کچھ بھی بتانے کی۔ بس اتنا جان لیں وہ نعمان ولید ہے، وہ صرف کہتا نہیں ہے کہ آپ کی خاطر پوری دنیا سے لڑ جائے گا، یقین کریں وہ لڑ گیا ہے آج۔ زبیر نے اس کے جانب منہ کر جو جواب دیا وہ انم کا دل ہلا گیا، دل عجیب ہی طرز میں دھڑکا۔ اوہ مائی گاڈ، ایپیسوڈ از سو سپر ڈوپر ہٹ اوپر، مطلب اتنی مزیدار ایپیسوڈس، مطلب مجھے لگ رہا ہے اینڈ اس کا بہت زبردست ہونے والا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی ایپیسوڈس اچھی لگے تو پلیز 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 لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ لائکس ہونے چاہیے آج کے ایپیسوڈس پہ تو، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، جیسے میں نے اوپر بھی بولا ہے کہ بہت محنت ہوتی ہے، ایک کلک ہی تو کرنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کر دیجیے گا یار پلیز۔ چلیں ملتے ہیں اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں، تو جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔